بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتم لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. ترجمہ کنز العرفان. تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھوٹنے سے مرے، اور وہ جو بغیر دھاری دار چیز کی چوٹ سے مارا جائے، اور جو بلندی سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور وہ جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو مگر درندوں کا شکار کیا ہوا وہ جانور جنہیں تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، اور جو کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو. اور حرام ہے کہ پانسے ڈال کر قسمت معلوم کرو، یہ گناہ کا کام ہے. آج تمہارے دین کی طرف سے کافر نا امید ہو گئے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو اس حال میں کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو وہ کھا سکتا ہے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. حرمت علیکم، تم پر حرام کر دیا گیا. سورت کی پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ تم پر جو چوپائے حلال ہیں سوائے ان چوپایوں کے جو آگے بیان کیے جائیں گے. یہاں انہی کا بیان ہے اور 11 چیزوں کا حرام ہونے کا ذکر کیا گیا ہے. مردار یعنی جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کا حکم ہو اور وہ بے ذبح مر جائے. نمبر 2 بہنے والا خون. نمبر 3 سور کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء. نمبر 4 وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، جیسا کہ زمانے جاہلیت کے لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور جس جانور کو ذبح تو صرف اللہ عز و جل کے نام پر کیا گیا ہو مگر دوسرے اوقات میں وہ غیر خدا کی طرف منسوب رہا ہو وہ حرام نہیں. جیسا کہ عبداللہ کی گائے، عقیقے کا بکرا، ولیمے کا جانور، وہ جانور جن سے اولیاء کی ارواح کو ثواب پہنچانا منظور ہو، ان کو ذبح کے وقت علاوہ اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے ناموں کے ساتھ نامزد کیا جائے مگر ذبح ان کا فقط اللہ عز و جل کے نام پر ہو، اس وقت کسی دوسرے کا نام نہ لیا جائے، وہ حلال و طیب ہیں. اس آیت میں صرف اسی کو حرام فرمایا گیا ہے جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو. جو لوگ ذبح کی قید نہیں لگاتے وہ آیت کے معنی میں غلطی کرتے ہیں اور ان کا قول تمام معتبر تفاسیر اور خود مفہوم قرآن کے خلاف ہے. نمبر 5 گلا گھوٹ کر مارا ہوا جانور. نمبر 6 وہ جانور جو لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، گولی، چھرے یعنی بغیر دھار چیز سے مارا گیا ہو. نمبر 7 جو گر کر مرا ہو خواہ پہاڑ سے یا کنویں وغیرہ میں. نمبر 8 وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اور وہ اس کے صدمے سے مر گیا ہو. نمبر 9 وہ جسے کسی درندے نے تھوڑا سا کھایا ہو اور وہ اس کے زخم کی تکلیف سے مر گیا ہو، لیکن اگر یہ جانور مر نہ گئے ہوں اور ایسے واقعات کے بعد زندہ بچ گئے ہوں پھر تم انہیں باقاعدہ ذبح کر لو تو وہ حلال ہے. نمبر 10 وہ جو کسی بت کے تھان پر بطور عبادت کے ذبح کیا گیا ہو، جیسا کہ اہل جاہلیت نے کعبہ شریف کے گرد 360 پتھر نصب کیے تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے لیے ذبح کرتے تھے اور اس ذبح سے ان کی تعظیم و تقرب کی نیت کرتے تھے. اس صورت کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ طریقہ بطور خاص ان میں رائج تھا. نمبر 11 کسی کام وغیرہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے پاسا ڈالنا. زمانے جاہلیت کے لوگوں کو جو سفر یا جنگ یا تجارت یا نکاح وغیرہ کام درپیش ہوتے تو وہ 3 تیروں سے پاسے ڈالتے اور جو ہاں یا نہ نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے اور اس کو حکم الہی جانتے. ان سب کی ممانعت فرمائی گئی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تکمیل دین سے متعلق یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز جمعہ کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ حرام و حلال کے جو احکام ہیں وہ اور قیاس کے قانون سب مکمل کر دیے. اسی لیے اس آیت کے نزول کے بعد بیان حلال و حرام کی کوئی آیت نازل نہ ہوئی، اگرچہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ نازل ہوئی جو وعظ و نصیحت پر مشتمل ہے. بعض مفسرین کا قول ہے کہ دین کا
کامل کرنے کے معنی اسلام کو غالب کرنا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ حجۃ الوداع میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ میں نے تمہیں دشمن سے امن دی، اور ایک قول یہ ہے کہ دین کا اکمال یعنی مکمل کرنا یہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ دینی کامیابی کے دن خوشی منانا جائز ہے۔ اس آیت کے متعلق بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن عید مناتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کون سی آیت؟ اس یہودی نے یہی آیت الیوم اکملت لکم پڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس دن کو جانتا ہوں جس میں یہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے نازل ہونے کے مقام کو بھی پہچانتا ہوں، وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعے کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد اس سے یہ تھی کہ ہمارے لیے وہ دن عید ہے۔ نیز ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی کہا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس روز یہ آیت نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں تھیں، جمعہ اور عرفہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی دینی کامیابی کے دن خوشی کا دن منانا جائز اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے، ورنہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم صاف فرما دیتے کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور اس روز کو عید منانا ہم بدعت جانتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ عید میلاد منانا جائز ہے، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کی سب سے عظیم نعمت کی یادگار و شکر گزاری ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ مراد یہ ہے کہ مکہ مکرمہ فتح فرما کر میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ مکہ مکرمہ کی فتح اللہ عز و جل کی عظیم نعمت تھی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، یعنی میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا کہ اس کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں۔ آیت وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا سے معلوم ہونے والے احکام، اس آیت سے کئی احکام معلوم ہوئے۔ پہلا یہ کہ صرف اللہ عز و جل کو پسند ہے صرف اسلام اللہ عز و جل کو پسند ہے، یعنی جو اب دین محمدی کی صورت میں ہے، باقی سب دین اب ناقابل قبول ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس آیت کے نزول کے بعد قیامت تک اسلام کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ تیسرا یہ کہ اصول دین میں ذاتی کمی نہیں ہو سکتی، اجتہادی فروعی مسئلے ہمیشہ نکلتے رہیں گے۔ چوتھا یہ کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ دین کامل ہو چکا، سورج نکل آنے پر چراغ کی ضرورت نہیں، لہٰذا قادیانی جھوٹے بے دین اور خدا عز و جل کے کلام اور دین کو ناقص سمجھنے والے ہیں۔ پانچواں یہ کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی لاکھوں نیکیاں کرے خدا عز و جل کو پیارا نہیں، کیونکہ اسلام جڑ ہے اور اعمال شاخیں، اور پتے اور جڑ کٹ جانے کے بعد شاخوں اور پتوں کو پانی دینا بیکار ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اوپر حرام چیزوں کا بیان کر دیا گیا، لیکن جب کھانے پینے کی کوئی حلال چیز میسر نہ ملے اور بھوک پیاس کی شدت سے جان پر بن آئے، اس وقت جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اس طرح کے گناہ کی طرف مائل نہ ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، اور ضرورت اسی قدر کھانے سے رفع یعنی ختم ہو جاتی ہے، جس سے خطرے جان ختم ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے حبیب تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا، تم فرما دو کہ حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں اور ان شکاری جانوروں کا شکار جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے شکار کرنا سکھا دیا ہے، تم انہیں وہ سکھاتے ہو جس کی اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، تو اس میں سے کھاؤ جو وہ شکار کر کے تمہارے لیے روک دیں، اور شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ماذا احل لہم، ان کے لیے کیا چیز حلال ہوا۔ یہ آیت حضرت عدی بن حاتم اور حضرت زید بن محلحل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں نازل ہوئی، جن کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیر رکھا تھا۔ ان دونوں صاحبوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم لوگ کتے اور باز کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں تو کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔
آیت میں طیبات کو حلال فرمایا گیا ہے، اور طیبات وہ چیزیں ہیں جن کی حرمت قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس میں سے کسی سے ثابت نہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ طیبات وہ چیزیں ہیں جن کو سلیم الطبع لوگ پسند کرتے ہیں، اور خبیث وہ چیزیں ہیں جن سے سلیم طبیعتیں نفرت کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کی حرمت پر دلیل نہ ہونا بھی اس کی حلت کے لیے کافی ہے۔ الجوارح، شکاری جانور، شکاری جانوروں سے کیا ہوا شکار بھی حلال ہے، خواہ وہ شکاری جانور درندوں میں سے ہوں جیسے کتے اور چیتے کے شکار، یا شکاری جانور کا تعلق پرندوں سے ہو جیسے شکرے باز، شاہین وغیرہ کے شکار۔ جب اس طرح سدھا کر ان کی تربیت کر دی جائے کہ وہ جو شکار کریں اس میں سے نہ کھائیں، اور جب شکاری ان کو چھوڑے تب شکار پر جائیں، اور جب بلائے واپس آ جائیں، ایسے شکاری جانوروں کو معلم یعنی سکھایا ہوا کہتے ہیں۔ مما امسکنا علیکم، جو وہ شکار کر کے تمہارے لیے روک دیں، یعنی تمہارے سدھائے ہوئے شکاری کتے یا جانور جب شکار کر کے لائیں اور اس میں سے خود کچھ نہ کھائیں تو اگرچہ جانور مر گیا ہو تب بھی حلال ہے، اور اگر کتے نے کچھ کھا لیا ہو تو حرام ہے کہ یہ اس نے اپنے لیے شکار کیا، تمہارے لیے نہیں۔ آیت کا خلاصہ اس آیت سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے کتا یا شکرا وغیرہ کوئی شکاری جانور شکار پر چھوڑا تو اس کا شکار چند شرطوں سے حلال ہے۔ شکاری جانور مسلمان یا کتابی کا ہو اور سکھایا ہوا ہو، اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو، شکاری جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا گیا ہو، اگر شکاری کے پاس شکار زندہ پہنچا ہو تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو حلال نہ ہوگا۔ مثلا اگر شکاری جانور معلم یعنی سکھایا ہوا نہ ہو، یا اس نے زخم نہ کیا ہو، یا شکار پر چھوڑتے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا ہو، یا شکار زندہ پہنچا ہو اور اس کو ذبح نہ کیا ہو، یا معلم یعنی سکھائے ہوئے جانور کے ساتھ غیر معلم یعنی نہ سکھایا ہوا جانور شکار میں شریک ہو گیا ہو، یا ایسا شکاری جانور شریک ہو گیا ہو جس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا گیا ہو، یا وہ شکاری جانور مجوسی کافر کا ہو، ان سب صورتوں میں وہ شکار حرام ہے۔ شکار کے دوسرے طریقے کا شرعی حکم، تیر سے شکار کرنے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیر مارا اور اس سے شکار مجروح یعنی زخم ہو کر مر گیا تو حلال ہے، اور اگر نہ مرا تو دوبارہ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے۔ اگر اس پر بسم اللہ نہ پڑھی یا تیر کا زخم اس کو نہ لگایا، زندہ پانے کے بعد اس کو نہ ذبح کیا تو ان سب صورتوں میں حرام ہے۔ نوٹ: شکار کے مسائل کی مزید تفصیل کے لیے بہار شہید حصہ 17 کا مطالعہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، جبکہ تم ان سے نکاح کرتے ہوئے انہیں ان کے مہر دو، نہ زنا کرتے ہوئے اور نہ انہیں پوشیدہ آشنا بناتے ہوئے، اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے تو اس کا ہر عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں۔ اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے، خواہ یہودی ذبح کرے یا عیسائی، یوں ہی مرد ذبح کرے یا عورت یا سمجھدار بچہ، لیکن یہ یاد رکھنا نہایت ضروری ہے کہ ان اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے جو واقعی اہل کتاب ہوں۔ موجودہ زمانے میں عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد دہریہ اور خدا کے منکر ہو چکے ہیں، لہٰذا نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے اور نہ عورتیں۔ اہل کتاب سے نکاح کے چند اہم مسائل۔
اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہے، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ واقعی اہل کتاب ہوں، دہریہ نہ ہوں، جیسے آج کل بہت سے ایسے بھی ہیں۔ یہ اجازت بھی دارالسلام میں رہنے والی ذمیہ اہل کتاب عورت کے ساتھ ہے۔ موجودہ زمانے میں جو اہل کتاب ہیں یہ حربی ہیں، اور حربیہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ اجازت صرف مسلمان مردوں کو ہے، مسلمان عورت کا نکاح کتابی مرد سے قطعی حرام ہے۔ اہل کتاب عورتوں میں سے اچھے کردار والی سے نکاح کیا جائے، یہ حکم مستحب ہے۔ اہل کتاب عورت سے ازدواجی تعلقات نکاح کے ذریعے ہی قائم کیے جائیں۔ پوشیدہ دوستیاں لگانا یا پوشیدہ یا اعلانیہ بدکاری کرنا ان کے ساتھ بھی حرام ہے۔ اہل کتاب عورت کو بھی مہر دیا جائے گا، غیر مصافحین، نہ کہ مستی نکالتے ہوئے۔ ناجائز طریقے پر مستی نکالنے سے بے دھڑک زنا کرنا اور آشنا بنانے سے پوشیدہ زنا مراد ہے۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے۔ آیت مبارکہ کے آخر میں مرتد کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب باقی نہیں رہتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ